इनका मोबाइल नंबर याद रखें 9930394990 आप शकील भाई से भी संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर याद रखें 154089735। ये आज दो शक्ल आपके सामने लाया है, जज़म और तशदीद। कल आपको ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में बताया था। आज भी हम ज़बर, ज़ेर, पेश लिखा है, इसलिए कि आज इसकी ज़रूरत है। तो पहले आप जज़म के बारे में समझें। देखिए, जज़म और पेश में फ़र्क है। जज़म का मुंह खुला हुआ है और पेश का मुंह बंद है, दोनों में यही फ़र्क है। और एक तशदीद है जो आप देखेंगे कि ये तिरछुल के तरह बना हुआ है, यानी 3 नोक इसमें है। तशदीद, इसको तशदीद कहते हैं। जिस हरफ पर जज़म आएगा वो हरफ साकिन रहेगा, माने वो पढ़ा नहीं जाएगा। वो उस वक्त पढ़ा जाएगा जब उसके पहले वाले हर्फ को उसमें मिलाएंगे, यानी जज़म जिस हर्फ पर आएगा उसके पहले वाले हर्फ को उसमें मिला देंगे, तब वो पढ़ा जाएगा, वरना वो खामोश रहेगा। और तशदीद इस बात की निशानी है कि जिस हर्फ पर तशदीद होगा उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे। तशदीद वाले हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे और जज़म वाले हरफ को 1 मरतबा पढ़ेंगे, और उसको इस तरह पढ़ेंगे कि उसके पहले वाले हरफ को इसमें मिला देंगे। अब इसका इस्तेमाल आप इस तरह देखिए। ये बे के ऊपर जज़म है और अलीफ के ऊपर ज़बर है, तो अलीफ को उसमें मिलाएंगे। अलीफ को उसमें जब मिलाएंगे ये हो जाएगा अब। आपको पहले कल बताया था हम कि जिस हरफ पर ज़बर देंगे तो उसको, जैसे अलीफ के ऊपर ज़बर देंगे तो आ पढ़ेंगे, बे के ऊपर ज़बर होगा तो बा पढ़ेंगे, ते के ऊपर देंगे तो ता पढ़ेंगे। पहले अलीफ ज़बर आ पढ़ा जाता था, अलीफ ज़ेर ई पढ़ा जाता था, अलीफ पेश ऊ पढ़ा जाता था। लेकिन अब जो सामने बात आ रही है वो ये कि इसको सिर्फ आप आ पढ़ें, हिज्जा लगा के ना, आ। यही यहाँ आ है और बे के ऊपर जज़म है, तो दोनों मिलेगा। जज़म इस बात की निशानी होती है कि उसके पहले जो हर्फ है वो इसमें आके मिलेगा। तो आ और बे को मिला देंगे तो हो जाएगा अब। बा अगर इसके पहले होगा तो बब हो जाएगा, जा होगा तो जब हो जाएगा। ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद ये तशदीद इस बात की निशानी होती है कि इसको 2 मरतबा पढ़ा जाए। जैसे ये देखिए, बे है, इसके ऊपर तशदीद है। अब यहाँ ज़बर होगा और यहाँ भी ज़बर या ज़ेर या पेश कुछ भी होगा, लेकिन होगा। अब बे को 2 मरतबा पढ़ना है, तो 1 मरतबा तो आप यहाँ अब पढ़ चुके हैं, इसी तरह से यहाँ अब पढ़ेंगे। और अब 1 मरतबा जो है ये जो ज़बर है बे के ऊपर, इसको पढ़ेंगे बा। अब बा, यही है इसका इस्तेमाल, अब बा। पहले जज़म वाले को पढ़ेंगे अब और तशदीद वाले को पढ़ेंगे अब बा। अब मेरा ख्याल है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी। अब बा, अब बा। अगरचे उर्दू में जज़म, ज़बर, तशदीद ये सब का इस्तेमाल बराए नाम है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि ये हर जगह है, सिर्फ लिखा नहीं जाता है, लेकिन इस्तेमाल हमेशा है। इसलिए आप याद रखिए, जज़म वाले को पढ़ेंगे अब
तशदीद पढ़ेंगे अब ब। अब देखिए, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। और पहले ही मर्तबा लोग इसको अब पढ़ेंगे और अब्बा पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे और अब्बा पढ़ेंगे। यहाँ ज़बर भी नहीं है, जज़म भी नहीं है और तशदीद भी नहीं है। अब इसके बाद अब्बा, समझा? अब अब्बा। तो उर्दू में चूँकि ये चीज़ हम बोलते हैं, दिन रात हम बोलते हैं अब्बा, अब इस तशदीद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़बर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मेरे सामने वो लिखा हुआ आता है, हम इसको अब्बा बोल देते हैं। और अलीफ बे जब लिखा रहता है, हम फ़ौरन बोलते हैं अब, इसलिए कि ये हम बोलते हैं। तो इस वजह से भी ये एराब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसको मिसाल के तौर पर फिर से देखिए आप, तो आपकी समझ में बात आएगी। जैसे ये है जब, और ये है सच्चा। किताब में आप यही देखेंगे, किताब में क्या देखेंगे आप? यही, जब और सच्चा, जब सच्चा, जब सच्चा। तो यहाँ ज़बर भी नहीं है, जज़म भी नहीं है, तशदीद भी नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ हर्फ लिखा हुआ है। तो हर्फ लिखा हुआ है, तो हर्फ चूँकि हम बोलते हैं इसलिए इसी तरह से लिखा जाता है और लोग इसको पढ़ लेते हैं, जब और सच्चा। तो इस तरह से ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद ये सब का इस्तेमाल होता है। अब एक बात और याद रखिए आप, जानना आपके लिए कितना ज़रूरी है। आपसे एक आदमी कहता है कि ये जब लिखा हुआ है, ये जब लिखा हुआ है, इसको आप पूरे उसूल के साथ अलग कीजिए। आपसे ये कहता है, देखिए कैसे अलग करना पड़ेगा। जब इसको आप अलग करेंगे तो इस तरह से होगा। इसलिए इस तरह से होगा कि जीम के ऊपर ज़बर है और बे के ऊपर जज़म है। तो जज़म इस बात की निशानी है कि उसका पहला वाला हर्फ मिलेगा, और जब हरकत देंगे दूसरे में मिलेंगे तो उसके लिए कुछ न कुछ, चाहे तो ज़बर चाहिए, पेश चाहिए या ज़ेर चाहिए, कुछ चाहिए, तभी वो हरकत में जाएगा, वरना जो है वो अपनी जगह पर खामोश रहेगा। तो ये इसके ऊपर हरकत है, तो ये जीम जो है उसमें जाके मिलेगा। और जब ज़बर दे दिया तो ये जा हो गया, और बे के ऊपर जज़म है तो जा और बे मिलाया हो गया जज़म। जब, जा और बे जब मिलात हो गया जब। अब देखिए ये इस तरह से है। अब तशदीद वाले को देखिए आप, जैसे आपका को लिख के दिखलाया हूँ, अब्बा, इसको कहता है कि आप अलग कीजिए। देखिए ये हो गया अब, बेअलिफ, अब बा। अब फिर इसको इसी शक्ल में जब लाएंगे तो ये दो है, इसलिए तस्दीद होगा, इसको ऐसे ही मिला देंगे। देखिए ये बे के ऊपर तस्दीद है, हो गया वैसे ही अब्बा। तो ये आपको बारीकी भी समझ के चलना पड़ेगा, समझा कि नहीं? ये बारीकी आपको जानना पड़ेगा और आपको जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि जब आप उर्दू पढ़ेंगे तो जाहिर है कि
اردو کی جانکاری آپ کو جو موٹا موٹی ہے پڑھنے اور لکھنے کے لیے اتنا تو ہونا ہی چاہیے، سمجھ گئے نا، اتنا ہونا ہی چاہیے۔ اور یہ بالکل بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، شروع کی چیز ہے، یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل کہ ایک اردو والا زبر زیر پیش جزم اور تشدید کے علم نہیں ہو، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ یاد رکھیے آپ، زبر زیر پیش جزم تشدید، زبر زیر پیش جزم تشدید، زبر زیر پیش جزم تشدید، اور اس کو ملایا آپ کو اس طرح سے، اب با، اور اس کے پہلے ہے اب، اس کو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے چلیے، جیسے آپ کو لکھا ہم سچا، اسی طرح سے ہوگا اچھا، اسی طرح سے ہوگا بچہ، اسی طرح سے ہوگا کچا۔ دیکھیے کہیں کچھ نہیں ہے، زبر زیر پیش جزم اور تشدید، کہیں کچھ نہیں ہے، کتاب میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کتاب نکالیں گے تو کتاب میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، لیکن کتاب میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے سب چیز ہے، لیکن چونکہ اردو میں اس کا استعمال نہیں ہے اس لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے جیسے سچا کو دیکھیے، سچا کو آپ الگ کریں گے، یہ سین ہوا، یہ چے ہوا، پھر چے ہوا، پھر الف ہوا، یہ اس کے آواز کے مطابق جتنا حرف وہاں ہے یہاں ہم لکھا۔ اب دیکھیے سچ جب ہم لکھیں گے، سچ لکھیں گے، سین کے اوپر زبر دیں گے اور چے کے اوپر جزم دیں گے، ہو گیا سچ، اور چے کے اوپر زبر دیں گے اور الف بھی ملے گا، ہو گیا سچا۔ دو ٹکڑا ہوا، سچ اور چا، وہاں بھی وہی ہے، سچ اور چا۔ اسی طرح سے بچہ میں بھی کچا اچھا ہے، تو اس طرح آپ یاد رکھیے، تشدید سچا، اچھا، بچہ، کچا، یہ تشدید کا استعمال ہے۔ سچا آپ اگر اس کو سچا بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، اچھا بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، بچا بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، کچا بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس پر تشدید ہے اور اس کو آپ کو سچا بولنا پڑے گا، اچھا بولنا پڑے گا، بچہ، کچا، سچا، اچھا، بچہ، کچا، اس طرح سے۔ تو یہ تشدید کا ہو گیا استعمال۔ اب پھر سے آپ آئیے جزم، جیسے جب، تب، کب، لب، من، کن، جن، سب دیکھیے، یہ سب آپ کو کتاب میں ملے گا، سب آپ دیکھیں گے، سب آپ سنے ہوئے ہیں، کوئی چیز آپ سے باہر نہیں ہے، آپ کے جاننے سے کوئی چیز یہ باہر نہیں ہے، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے اس کی شناخت آپ کو ہونی چاہیے، یہ ہے کیا، سمجھ گئے نا؟ کبھی آپ کو کہیں اس سے ملاقات ہو جائے، کہیں بھی کسی حرف پر اگر مان لیجیے یہ جزم آ جاتا ہے یا تشدید آ جاتا ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جزم ہے اور اس میں ملانا ہے، اس پر تشدید ہے، اور پھر اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اردو میں تو آپ کا سابقہ اس سے بہت کم پڑے گا، لیکن جب عربی پڑھیں گے آپ تو بغیر اس اعراب کے جانے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کسی بھی قیمت پر نہیں بڑھ سکتے، سمجھ گئے نا؟ آپ کو اللہ لکھنا ہوگا تو زبر بھی
تشدید بھی، خاص زبر بھی، سب کا استعمال کرنا پڑے گا، بغیر استعمال کے نہیں ہوگا عربی میں اس کا استعمال پورے طور سے ہے جیسا ہونا چاہیے، لیکن اردو میں چونکہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اس میں زبر زیر پیش کہیں نہیں ہے، لیکن جب آپ اردو میں لکھیں گے، عربی میں لکھیں گے تو آپ کو یہ دینا پڑے گا، نہیں دیجیے گا پڑھیے گا کیسے؟ اس میں یہی ہے، عربی میں نہیں دیجیے گا تو آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے، اور پڑھیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا؟ تو یاد رکھیے آپ، یہ ہے زبر زیر پیش جزم تشدید۔ اب دیکھیے یہ تو 2-3 حرف والا ہے جو آپ کو ہم بتا دیا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اب آئیے، جیسے اب لکھتے ہیں کمل، آپ لکھتے ہیں حرم، آپ لکھتے ہیں نمک، آپ لکھتے ہیں چیلم، آپ لکھتے ہیں چہلم، آپ لکھتے ہیں سلیم، آپ لکھتے ہیں کلیم۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ یوں ہی ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ اردو کی وجہ سے ایسے ہی ہے، لیکن آپ کسی کو بھی الگ کریں گے تو آپ کو الگ کر کے یہ بتانا پڑے گا۔ کمل میں یہ کاف کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر جزم ہے، ہے رے میم زبر ہے، اور میم کے اوپر جزم ہے۔ تو اس طرح سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ گئے نا؟ جیسے چہلم ہے، چہلم لام کے اوپر تشدید ہے، یہ جزم زبر۔ اب دیکھیں جیسے چہلم ہو گیا، سمجھا؟ چہلم ہو گیا۔ جیسے شداد، دال کے اوپر تشدید ہے، جیسے آپ لکھتے ہیں سمان، جیسے لکھتے ہیں کپا، لکھتے ہیں کتا۔ دیکھیے سب کے اوپر تشدید ہے، چہلم میں لام کے اوپر، شداد میں دال کے اوپر، سمان میں میم کے اوپر، کپا میں پے کے اوپر، کتا میں تے کے اوپر، سب میں ہے، کہیں خالی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا استعمال نہیں ہے اس لیے ہم اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور اگر ہم استعمال میں لانے لگیں گے تو بہت وقت لگے گا، بہت محنت لگے گا، چنانچہ عربی والے کو محنت لگتی ہے، سمجھ گئے نا؟ عربی والے کو پڑھنے میں بھی محنت لگتی ہے، اس لیے کہ جو ہے اس کو سب اعراب کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، اعراب کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے، اس لیے تو آپ یاد رکھیں، زبر زیر پیش جزم تشدید، زبر زیر پیش تشدید، زبر زیر پیش جزم 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 تشدید۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اب آئیے
یہ ہے حماد. ہم مام تشدید ہے. چمن. دیکھیے اس میں صرف زبر اور جزم ہے. حماد میں تشدید ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے. اب جیسے ہے بوتل. شبنم. سمجھا؟ تمنچا. جواد. دیکھیے آپ اس پر غور کیجئے کہ کیا کیا ہے. جب آپ غور کریں گے تب آپ کو جو ہے لگے گا اس میں ہے زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید. اب آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اب آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اردو کا جو ہے جو کلاس ہونا تھا وہ آج تک مکمل ہو گیا. اب یہ مکمل ہو گیا. اب صرف ایک دو روز وہ مشق کے طور پر ہم آپ کو بتائیں گے، پھر ہم دوسرا سیشن شروع کریں گے. تو یہ ہے زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید. یاد رکھیے گا. زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید. 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 تو یاد رکھیے گا آپ. زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید. 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 اس طرح سے ہو گیا. اب دیکھیے، اب ہم آپ کو بتدریج جیسے لکھتے ہیں با، بی، بو، یہ سب کو لایا سامنے. با، بی، بو، جزم، تشدید سب کے سامنے آ گیا. اب اس کا استعمال دیکھیں. اس کو با بولتے ہیں. جیسے بل ہو گیا، استعمال ہو گیا بل. جیسے بل،
जैसे बुद्धू, समझा, बुद्धू सब हो गया। बल, बिल, बुद्धू सबका इस्तेमाल हो गया। आप देख रहे हैं ज़बर ज़ेर पेश तस्दीद जज़म सबका इस्तेमाल हो गया। कितना आसान है, इतना आसानी से आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे, आप पढ़ने आ जाएगा, लिखने आ जाएगा। आप के घर में कोई भी किताब हो आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने में कोई परेशानी, कोई भी किताब, कहीं से कोई किताब उठा लें, समझा, कहीं से कोई, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आपको आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी की भी काम में तसलसल का होना ज़रूरी है। कोई भी काम में तसलसल का होना ज़रूरी है। आप एक पेज ही किताब पढ़ें लेकिन रोज़ाना पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें लेकिन रोज़ाना पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप के ज़हन में जो बातें हैं वो ताज़ा होती रहेंगी और नई बात आपके सामने आती रहेगी, जिससे इल्म में इजाफ़ा होगा। और अगर छोड़ देंगे तो जो आपके ज़हन में बात थी वो निकल जाएगी और जो बढ़ने वाली बात थी उसका रास्ता आपने पहले ही रोक लिया, इसलिए कि आपने मुताला नहीं किया। तो आप अभी से ये ज़हन बनाइए कि एक पेज ही सही रोज़ाना मुताला करेंगे, एक पेज ही सही रोज़ाना पढ़ेंगे। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। ज़बर ज़ेर पेश जज़म तशदीद, बा बी बू जज़म तशदीद, बल बिल बुद्धू सब चीज़ है इसमें। बल बिल बुद्धू, बल्कि आप देखिए बुद्धू में तशदीद भी है, जज़म भी है, पेश भी है, सब है। तो ये आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको आएगा। अब देखिए ये सब चीज़ फिर देखिए, जैसे आप लिखते हैं मुकर्रम, मुकर्रम, आप लिखते हैं जुम्मन, आप लिखते हैं मुकम्मल, आप लिखते हैं इज़्ज़त, ज़िल्लत, शिद्दत। ये तस्दीद का इस्तेमाल है। जज़म का इस्तेमाल आप जान चुके हैं, सिर्फ तस्दीद का है। ज़बर ज़ेर पेश का भी आपको बताया, बा बी बू, बल बिल बुल। अब ये तस्दीद है। मुकर्रम, मुकर्रम में तस्दीद और जज़म दोनों है। जुम्मन में जज़म और तस्दीद सब है। सब में यहाँ जितना भी हम लिखा है, मुकर्रम, जुम्मन, मुकम्मल, इज़्ज़त, ज़िल्लत, शिद्दत, सब में जज़म और तस्दीद दोनों का इस्तेमाल है। तो आप याद रखिए, इस तरह से ज़बर ज़ेर पेश जज़म तस्दीद, मुकर्रम, जुम्मन, मुकम्मल, इज़्ज़त, ज़िल्लत, शिद्दत, ज़बर ज़ेर पेश जज़म तस्दीद, मुकर्रम, जुम्मन, मुकम्मल, इज़्ज़त, ज़िल्लत, शिद्दत, मुकर्रम, जुम्मन, मुकम्मल, इज़्ज़त, ज़िल्लत, शिद्दत। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ज़बर ज़ेर पेश जज़म तशदीद, मुकर्रम, जुम्मन, मुकम्मल, इज़्ज़त, ज़िल्लत, शिद्दत, ज़बर ज़ेर पेश जज़म तशदीद, मुकर्रम, जुम्मन, मुकम्मल, इज़्ज़त, ज़िल्लत, शिद्दत। अब ये मश्क करके भी आपको हम बताया ताकि आप इसको
جان سکیں. سمجھا؟ زبر زیر پیش جزم تشدید، زبر زیر پیش جزم تشدید. اب یہ ہے، دیکھیے الگ الگ. یہ ہے، اور یہ لکھا ایسے ہی جائے گا. لکھا ایسے ہی جائے گا. یہی ہے اعراب کسی بھی حرف پر دینے کا. سمجھا؟ کسی بھی حرف پر جو اعراب دیا جائے گا اس کی شکل یہی بنے گی. جے جی جو، جیم کے اوپر جزم، جیم کے اوپر تشدید. اور اس کا استعمال جیسے ہم بتایا آپ کو، مکرم میم کے اوپر پیش، کر کاف کے اوپر جزم زبر اور رے کے اوپر جزم، رم زبر اور میم سب ہے. اسی طرح جمن میں بھی ہے، مکمل میں بھی ہے، عزت ذلت شدت. سمجھا؟ مکرم جمن مکمل عزت ذلت. اب آئیے، کچھ حرف ایسا بھی ہے جو آپ کو ملے گا نہیں. جیسے یہ دل لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، یہ دال اور لام الگ ہی رہے گا. جیسے رس لکھیں گے، یہی ہوگا. سمجھا؟ رس. جیسے رب لکھیں گے، اسے ہی لکھیں گے. سمجھا؟ یہ دال اور رے شروع میں جب آئے گا تو وہ اکیلا رہے گا، لیکن اس کو الٹا دیں گے، لام کو دال میں ملا دیں گے تو مل جائے گا، لد ہو جائے گا. سین کو رے میں ملا دیں گے، سر ہو جائے گا. بے کو رے میں ملا دیں گے، بر ہو جائے گا. سمجھا؟ تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے. دل رس رب، زبر زیر پیش جزم تشدید، جے جی جو، جیم کے اوپر جزم، جیم کے اوپر تشدید. دل رس رب، دل رس رب، دل رس رب. جا جی جو، جیم کے اوپر جزم، جیم کے اوپر تشدید، زبر زیر پیش جزم تشدید، زبر پیش جزم تشدید، زبر زیر پیش جزم تشدید. دل رس رب، زبر زیر پیش جزم تشدید، دل رس رب، جا جی جو جب. اس طرح سے اب آپ پھر سے دیکھیے جو سب کا استعمال ہو. جیسے آپ کو بتایا تھا نل، نون کے اوپر جزر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، یہ ہو گیا نل. اب لکھتے ہیں پپا، پی کاف کے اوپر پیش، پے کے اوپر تشدید اور زبر، کپ پا، کپ پا. سمجھا؟ کپ پا. آپ دیکھیے کتنا آسان ہے، کتنا آسانی سے آپ کو ہوتا ہے. آپ کو یہ سب چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کو پڑھیں اور لکھیں اور دیکھیں، تب آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. زبر زیر پیش جزم تشدید کا استعمال کہاں کہاں ہے، کس طرح ہے، کیسے ہے. سمجھا؟ یہ آپ کو جاننا ضروری ہوتا ہے. زبر زیر پیش جزم تشدید نل کپا. اب جزم کو بھی بتایا، تشدید کو بھی بتایا، زبر کو بھی بتایا، پیش کو بھی بتایا، سب ہے. تو جب آپ لکھیں گے
جب آپ پڑھیں گے تب آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ یہ ہے اعراب کا استعمال۔ یہ اور یہ جہاں جس حرف پر تشدید ہوگا اس کو مشدد بولتے ہیں۔ سمجھ، جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو مشدد بولتے ہیں۔ تو زبر زیر پیش جزم تشدید، زبر زیر پیش جزم تشدید، زبر زیر پیش جزم تشدید۔ نل کپا، نل کپا، نل کپا، نل کپا، نل کپا، نل کپا۔ زبر زیر پیش جزم تشدید، نل کپا، زبر زیر پیش جزم تشدید، نل کپا، زبر زیر پیش جزم تشدید، نل کپا، زبر زیر پیش جزم تشدید، نل کپا۔ اس طرح سے اب آپ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اب پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور آپ ہمیشہ اس کا استعمال کرتے رہیں۔ آپ پڑھتے رہے ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئے گا۔ یاد رکھیے، زبر زیر پیش جزم تشدید، نل کپا، 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 نل کپا۔ زبر زیر پیش جزم تشدید، نل کپا، زبر زیر پیش جزم تشدید، نل کپا، زبر زیر پیش جزم تشدید، زبر زیر پیش جزم تشدید، نل کپا، زبر زیر پیش جزم تشدید، نل کپا۔ اس طرح سے استعمال اس کا ہوتا ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ اب دیکھیے، چونکہ آج آخری ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حروف تہجی کا پورا حرف آپ کے سامنے آج لا دیں، تاکہ کل سے پھر ہم اس کو مشق کے طور پر آپ کو بتائیں۔ دیکھیے، حروف تہجی میں جتنے بھی حروف آتے ہیں اس کی ایک ترتیب ہے اور آپ کو اسی ترتیب کے مطابق لکھنا پڑے گا۔ ترتیب کے مطابق جب آپ لکھیں گے تب سمجھا جائے گا کہ آپ کو یاد ہے۔ اگر ترتیب سے الٹ پلٹ کر دیں گے تب معلوم ہوگا کہ آپ کو ترتیب نہیں معلوم ہے۔ جیسے الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، دال، ڈال، ذال، ر، ز، س، ش، ث، ث، ذال، تو، ذو، عین، غین، پ، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہ، دو تسنیہ ہے، لام علی، حمزہ، یہ، زبر زیر پیش
جزم تشدید یہ ہے. یہ اتنا چیز آپ کو بتایا گیا ہے. اتنا چیز بتانے کے بعد آپ کو اور جتنے بھی حروف ہیں سب کے ملانے والا شکل بھی آپ کو بتایا ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا. اب دیکھیے زبر زیر پیش جزم تشدید. جیسے با، بی، بو، بلا، بلا، جب. سمجھا؟ یہ ہے سب کا استعمال. اب دیکھیے الف سے یہ تک حروف تہجی آپ کو لکھا ہے. الف سے یہ تک حروف تہجی لکھا ہے، اور اس کا جو اعراب ہے زبر زیر پیش وہ لکھا ہے، جزم لکھا ہے، تشدید بھی لکھا ہے. پھر اعراب کا استعمال با، بی، بو. بلا، جب، بلا، جب، یہ سب اس طرح کا استعمال ہوتا ہے. آپ یاد رکھیے الف، بے، تے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو چشمی ہے، لام الف، حمزہ، یہ زبر زیر پیش جزم تشدید. یہ ہے پورے اردو حروف تہجی کہیے یا ابتدائی اردو کا خاکہ. اور بغیر اس کو جانے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو اتنا ازبر ہونا چاہیے. جب تک آپ پورے طور سے اس کو نہیں جان جائیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو تسنیہ ہے، لام الف، حمزہ، یہ زبر زیر پیش تشدید پیش جزم تشدید. الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، دال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد،
تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے دو چشمی ہے لام الف حمزہ یہ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے زے سین شین صاد ضاد تو ذو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے دو چشمی ہے لام الف حمزہ یہ زبر زیر پیش جزم تشدید با بی بو جب بلہ با بی بو جب بلہ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے زے سین شین صاد ضاد تو ذو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے دو چشمی ہے لام الف حمزہ یہ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے زے سین شین صاد ضاد تو ذو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے دو چشمی ہے لام الف حمزہ یہ زبر زیر پیش جزم تشدید زبر زیر پیش جزم تشدید با بی بو بلہ جب یہ سب ہو گیا. آپ یاد رکھیے گا. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے
رے زے زے سین شین صاد زاد تو زو عین غین پے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے دو چشمی ہے لام الف حمزہ یہ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین سین شین صاد زاد تو زو عین غین پے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے دو چشمی ہے لام الف حمزہ یہ زبر زیر پیش جزم تشدید با بی بو بلہ جب یہ ہے حروف تہجی اور اعراب اور نشان۔ تو اب آپ کو جتنا ہم بتایا ہے اتنا اگر آپ کو یاد ہے تو پھر آپ گھر سے کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب نکال کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے، سمجھا؟ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھیے اور پڑھنا چاہیے آپ کو، اور پڑھ لیں گے۔ صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، اگر آپ کو یہ سب یاد ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر جس طرح سے روزانہ بتایا گیا ہے اس طرح سے آپ نکال کے دیکھیں گے، آپ کی سمجھ میں بات آتی جائے گی، اس لیے کہ جتنا طریقہ ہو سکتا تھا وہ آپ کو بتایا گیا ہے، آسان سے آسان طریقہ توڑ کے کھول کر کے سب آپ کو بتا دیا گیا ہے، اس لیے اب آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ کوئی بھی کتاب پڑھنے کی ہمت کر سکتے ہیں اور آپ کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ لکھیں گے نہیں، آپ کو آئے گا نہیں۔ یاد رکھیے، آپ ہر چیز جو ہے وہ مشق کے حساب سے ہے، مشق ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین سین شین صاد زاد صاد زاد تو زو عین غین پے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے دو چشمی ہے
لام علی حمزہ یہ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زیر زے سین شین سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے دو چشمی ہے لام علی حمزہ یہ زبر زیر پیش جزم تشدید با بی بو بلہ جب با بی بو بلہ جب ہاں بھائی